بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ یورپی یونین میں ملین افراد غربت کا شکار، اقوام متحدہ۔ تدفین گھروں میں کرنا پڑے گی، بھارت میں مسلمانوں کے قبرستانوں پر قبضے۔ چائنا کا ہانگ کانگ کے عوام کے لیے برطانوی پاسپورٹ تسلیم کرنے سے انکار۔ سعودی عرب کے لیے سفری پابندیاں آگے نکل گئیں۔ کویت میں کورونا ٹیسٹ کی قیمت 30 دینار مقرر۔ خاتون نے اپنی مردہ ماں کا جسم 10 سال تک فریزر میں چھپائے رکھا۔ بحرین اور اسرائیل کی ایک دوسرے کو ویزا فری سہولت۔ جنوبی افریقہ کی آرمی میں مسلم خواتین کو حجاب کرنے کی اجازت۔ بھارت پنجاب ہریانہ کے 15 اضلاع میں انٹرنیٹ بند کر دیا گیا۔ بھارت کو چائنا کے موقف میں واضح تبدیلی کا انتظار ہے۔ بھارت۔ بچوں کے آن لائن کلاسوں میں عجیب حربے۔ اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں کو توڑنا چھوڑ دے، مولانا فضل الرحمان۔ نیم کا درخت اور پتے جس کے فوائد شاید ہم نہیں جانتے، تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اقوام متحدہ نے انکشاف کیا ہے کہ یورپی یونین میں 92 ملین سے زیادہ افراد غربت کا شکار ہیں۔ کورونا کے باعث آنے والی اقتصادی مشکلات کے سبب متعدد یورپی شہریوں کو مالی تنگ دستی کا سامنا ہے، جس کا انہیں پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے غربت کا شکار ہونے کا بنیادی سبب معاشی فوائد کی غیر مساوی تقسیم ہے۔ بھارتی ریاست مدھیہ پردیش کے شہر بھوپال میں قبرستانوں کے حوالے سے سروے کیا گیا ہے، جس میں حیران کن انکشاف سامنے آیا ہے۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاستی دارالحکومت بھوپال میں عوام کی فلاح کے لیے وقف کی گئی زمینیں سرکاری ہیں، جن میں سے بڑی تعداد قبرستانوں کی بھی ہے۔ بھوپال میں قبرستانوں کے لیے مختص کی گئی زمینوں پر قبضہ ہو چکا ہے، جہاں قبضہ مافیا نے عمارات تعمیر کی ہیں اور وہاں اب شہری رہائش پذیر ہیں۔ مدھیہ پردیش کے علماء بورڈ کو اس بات کی اطلاع موصول ہوئی کہ ریاست میں اب تدفین کے لیے جگہ کم پڑنے لگی ہے، جس کے بعد انہوں نے ایک سروے کروایا۔ سروے میں یہ خوفناک انکشاف سامنے آیا ہے۔ دوستو، بھوپال میں 187 مقامات کو قبرستانوں کے لیے مختص کیا گیا تھا، جن میں سے بیشتر پر اب قبضہ ہو چکا ہے اور اب صرف 23 قبرستان ہی بچے ہیں۔ بورڈ کا کہنا تھا کہ اگر یہی حال رہا تو مسلمانوں کو اپنے مردوں کی تدفین گھروں میں ہی کرنا پڑے گی۔ علماء بورڈ کے سروے کے بعد بھوپال کے شہری مزید خوفزدہ ہو گئے ہیں۔ چائنا نے اعلان کیا ہے کہ ہانگ کانگ کے عوام کے لیے برطانیہ کا قومی پاسپورٹ BNO مزید تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ چائنا 31 جنوری سے نام نہاد BNO پاسپورٹ، سفری دستاویزات، شناختی دستاویزات کو تسلیم نہیں کرے گا۔ چائنا کا یہ فیصلہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے، کیونکہ بیجنگ نے اس عمل کو کئی مہینوں سے التوا میں رکھا ہوا تھا اور اس کو نیشنل سیکیورٹی قانون سے جوڑا گیا تھا، جس کے تحت حکومت کے خلاف کوئی اقدام نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری جانب برطانیہ کی حکومت نے اپنے سابق کالونی کے عوام کے ساتھ کھڑے ہونے کا عزم دہرایا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ مجھے خوشی ہے کہ ہانگ کانگ کے لیے BNO کا نیا راستہ نکالا گیا ہے تاکہ وہ ہمارے ملک میں رہائش اور کام کرنے کے مجاز ہوگے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خوشی ہے کہ ہم ہانگ کانگ کے عوام کے ساتھ تاریخی تعلقات اور دوستی کے احترام میں یہ سب کر رہے ہیں اور ہم آزادی اور خود مختاری کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں۔ دوستو، BNO پاسپورٹ کے تحت ہانگ کانگ میں 1997 سے قبل پیدا ہونے والے شہری برطانیہ میں رہنے کا حق رکھتے ہیں، اور اس نئے قانون کے تحت ہانگ کانگ سے ایک اندازے کے مطابق 29 لاکھ لوگ اور ان پر انحصار کرنے والے دیگر 23 لاکھ افراد برطانیہ داخل ہو سکتے ہیں۔
سعودی حکومت نے کہا ہے کہ کورونا کے کیسز میں مسلسل اضافے کے پیش نظر ایئرپورٹس، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں سے آمد و رفت کی تاریخ آگے بڑھا دی گئی ہے۔ اب 31 مارچ کی بجائے 17 مئی 2021 سے سفری پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ اس سے قبل اعلان کیا گیا تھا کہ 31 مارچ 2021 سے سفری پابندیاں ختم کر دی جائیں گی۔ بہت سارے ملکوں میں کورونا وبا کی دوسری لہر آئی ہوئی ہے۔ سعودی حکومت سفری پابندیاں ختم کرنے سے قبل ملک میں کورونا سے بچاؤ کا محفوظ ماحول بن جانے کے حوالے سے مطمئن ہونا چاہتی ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ وہ سفری پابندیاں اٹھانے کے حوالے سے وزارت صحت سے مسلسل رابطے میں ہے۔ آئندہ جیسی صورتحال ہوگی اسی کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا۔ کویت کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ سرکاری اور نجی ہسپتالوں اور نجی طبی مراکز کے لیے کورونا کا PCR ٹیسٹ کی فیس 30 دینار مقرر کی گئی ہے۔ ویکسین کی ترسیل پوری دنیا میں رک چکی ہے کیونکہ سپلائی کرنے والے ضرورتوں کا دوبارہ جائزہ لے رہے ہیں۔ 15 فروری تک ویکسین کی نئی کھیپ کویت پہنچ جائے گی۔ ویکسینیشن کے بعد انفیکشن کا امکان 95% کم ہو جاتا ہے۔ 48 سالہ خاتون یومی یوشینو کا کہنا تھا کہ اس نے اپنی والدہ کے انتقال کے بعد گھر سے بے دخل ہونے کے خدشے کے پیش نظر والدہ کی باڈی کو 10 سال قبل فریزر میں چھپائے رکھا۔ پولیس نے خاتون کو گرفتار کر لیا ہے جو ٹوکیو کے ایک فلیٹ میں رہائش پذیر تھی اور اس کی والدہ کا انتقال 60 سال کی عمر میں ہوا تھا، جس نے میونسپل ہاؤسنگ کمپلیکس میں فلیٹ لیز پر لے رکھا تھا۔ گرفتار خاتون یوشینو کو اس ماہ کرایہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے فلیٹ چھوڑنے کا کہا گیا تھا اور صفائی کے دوران کمرے میں موجود فریزر سے باڈی ملی۔ بحرین اور اسرائیل نے ایک دوسرے کو ویزا فری سفری سہولت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ اسرائیل، اٹلی اور ہنگری کے ایسے شہری جن کے پاس خصوصی پاسپورٹ یا سفارتی پاسپورٹ ہوں گے، انہیں الگ سے بحرین کا ویزا لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ بحرین نے 15 ستمبر 2020 کو اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی ریاست کے ساتھ ہر سطح پر تعلقات معمول پر لانے کا معاہدہ کیا تھا۔ جنوبی افریقہ کی آرمی نے مسلمان خواتین کو دوران ڈیوٹی حجاب کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اپنی ڈریس پالیسی میں تبدیلی کرتے ہوئے ڈیوٹی انجام دینے والے مسلمان خواتین کو حجاب کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ گزشتہ برس جنوری میں آرمی عدالت نے ایک خاتون آفیسر کے خلاف الزامات کو خارج کیا تھا جن پر آرمی ٹوپی کے اندر حجاب لینے کے الزام میں فرد جرم عائد کی گئی تھی۔ بھارت میں کئی سرکردہ صحافیوں کے خلاف بغاوت کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ ان پر کسانوں کو تشدد کی ترغیب دینے کا الزام ہے۔ مظاہروں پر اکسانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کانگریس پارٹی کے سرکردہ رہنما ششی تھرور اور ملک کے دیگر 6 سرکردہ صحافیوں کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہریانہ کے 15 اضلاع میں مودی سرکار نے انٹرنیٹ بند کر دیا ہے۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر ٹریکٹر مارچ کے دوران ہوئے تشدد کے باوجود زرعی قوانین کو واپس لینے کا مطالبہ کرنے والے کسان سنگھو بارڈر پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ بھارت نے کہا ہے کہ چائنا کے ساتھ تعلقات سرحدی تنازع کے بعد بیچ چوراہے پر ہیں۔ جو حالات ہوئے ہیں اس کے اثرات بھی ہوں گے جو صرف دونوں ممالک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی ہوں گے۔ بھارت کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ چائنا بھارت کا سب سے بڑا کاروباری شراکت دار بن چکا تھا۔ چائنا اور بھارت کے درمیان تجارت کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی منصوبوں میں شراکت داری کی بحالی کے ساتھ ساتھ سیاحت اور تعلیم میں بھی ایک دوسرے کے شراکت دار رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ بھارت کو چائنا کے موقف میں واضح تبدیلی کا انتظار ہے یا سرحد پر اہلکاروں کی تعیناتی کی وجوہات درکار ہیں کہ سرحد پر اپنے اہلکار کیوں تعینات کیے۔ دوستو، چائنا سے اس بیان کے جواب میں کوئی رد عمل نہیں آیا ہے۔ چائنا بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں 90,000 مربع کلومیٹر کا دعویٰ کرتا ہے۔
جبکہ بھارت کا کہنا ہے کہ چائنا نے مغربی ہمالیہ میں اس کے 38,000 مربع کلومیٹر پر قبضہ کر رکھا ہے، اور اسی سرحدی تنازع پر دونوں ممالک کے متعلقہ حکام درجنوں ملاقاتیں بھی کر چکے ہیں، لیکن اس کا کوئی حل نہیں نکل سکا ہے۔ بچوں نے آن لائن جماعتوں میں استادوں اور ہم جماعتوں کو دھوکہ دینے کے نئے طریقے سیکھ لیے ہیں۔ ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے دور میں جہاں آن لائن امتحانات میں نقل بڑھی ہے، وہیں بچے زوم جیسے پلیٹ فارم پر بھی اپنی شناخت چھپانے کے لیے کسی سے پیچھے نہیں رہے۔ برطانیہ میں بچے ایپ زوم میں کلاس کے دوران بار بار نئے نام سے ری کنیکٹ ہوتے ہیں تاکہ اسے استانی جی کے سوالات کے جواب نہ دینے پڑیں۔ ایک ٹیچر نے بتایا کہ آن لائن کلاس میں ایک بچہ بار بار نام بدل کر آتا رہا تاکہ اسے سبق کے دوران کئی سوالات کے جوابات نہ دینے پڑیں۔ یہ عمل کئی ہفتوں سے جاری تھا، یہاں تک کہ استانی بھی دھوکہ کھا گئی اور آخر کار اس ننھے اسٹوڈنٹس کی چال پکڑی گئی۔ ایک خاتون کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن کے دوران ان کے ایک بچے نے آئی پیڈ پر چند منٹ کی ویڈیو بنا کر اسے مسلسل لوپ کی شکل دی، یعنی ویڈیو ختم ہونے کے بعد دوبارہ پہلے فریم سے شروع ہو جاتی تھی۔ پھر یہ آئی پیڈ اس نے لیپ ٹاپ کے سامنے رکھ دیا اور خود ایکس باکس کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ آن لائن استاد یہ سمجھتا رہا کہ بچہ خاموشی سے اس کا لیکچر سن رہا ہے۔ اس ٹویٹ کے جواب میں لوگوں نے مختلف رائے دی ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ یہ تو چلتا ہے اور بچے آسانی کی راہ نکال ہی لیتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں حصہ نہ لیا تو وہ بھی نااہلوں سے بھر جائے گا۔ ہماری لڑائی حکومت کے ساتھ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں۔ اس سے ہمیں گلے شکوے ہیں اور شکایت اپنوں سے ہی ہوتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سیاسی جماعتوں کو توڑنا چھوڑ دے، حکمراں اپنے مستقبل سے بے پرواہ ہیں، ان کا مستقبل تاریک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکمراں بیوقوف تھے اور ایسے ہی اہم رہیں گے۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو اس حکومت سے نجات دلانا اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیب کا حربہ اب ٹھس ہو چکا ہے، اب نیب خود خطرے میں ہے، کل آنے والی حکومت اسے ختم کر دے گی۔ نیب افسران حدود میں رہیں، ذاتی دشمنیاں پیدا نہ کریں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے حکومت کے کرپشن کا بھانڈا پھوٹ دیا ہے۔ پرویز خٹک کی صحت بتا رہی ہے کہ بی آر ٹی میں کتنی کرپشن ہوئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ 18ویں ترمیم پر ہاتھ ڈالنا ملک کو تقسیم کرنے کے مترادف ہوگا، جو بغاوت کی تحریکوں میں بدل سکتا ہے۔ صرف ایک ادارے کو مضبوط کرنے کے لیے ملک میں افراتفری کی صورتحال ہے۔ جنوبی ایشیا یعنی بھارت، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں نیم کے پیڑ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تقریباً 4000 برسوں سے اس کا استعمال دواؤں میں بھی ہوتا رہا ہے۔ نیم کے درخت اور پتے کئی ایسے فوائد کے حامل ہوتے ہیں جن سے لوگوں کی ایک بڑی اکثریت لا علم ہے۔ چینی ماہرین کے مطابق نیم کے تازہ پتے کھانے سے چیچک خسرہ کا علاج ممکن ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ نیم کے پتوں میں ایسے قدرتی اجزاء پائے جاتے ہیں جو جسم کے اندر داخل ہو کر خون اور جگر کو صاف کرنے کے ساتھ خارش کو بھی ختم کرتے ہیں۔ نیم کے پتے ذائقے میں انتہائی تلخ ہوتے ہیں، جنہیں کھانا مشکل ہے، لیکن ان کے انسانی صحت کے لیے فوائد لاتعداد ہیں۔ ماہرین زراعت کے مطابق نیم کا درخت زمینی مٹی کی صلاحیت بڑھاتا ہے اور پانی کے ضیاع اور مٹی کے کٹاؤ کو بھی روکتا ہے۔ نیم کے درخت کا ہر حصہ بیج، پھل، تیل، چھال، جڑ بطور جراثیم کش کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نیم کے پتوں سے کشید کردہ اجزاء ملیریا کے علاج کے لیے بھی نہایت ہی سود مند ثابت ہوئے ہیں۔ یہ خون میں کولیسٹرول کی مقدار کم کر کے دل کی شریانوں کی تنگی جو دل کے دورے کا باعث بنتی ہے، اس کو دور کرتے ہیں۔ نیم کے پتے پانی میں اس وقت تک ابالیں جب تک کہ پتے نرم اور پانی کا رنگ سبزی مائل نہ ہو جائے۔ اس پانی کو دوسرے پانی میں ملا کر غسل کرنے سے جلدی انفیکشن سے نجات ملتی ہے۔ نیم کا پانی چہرے کی جھریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ صاف ستھرے چہرے کے لیے نیم کے پتوں اور مالٹے کے چھلکے کو اکٹھا کوٹ لیں اور اس میں شہد، سویا ملک اور تھوڑا سا دہی شامل کر لیں۔ اس امیزے کو ہفتہ میں کم از کم 3 دفعہ استعمال کریں۔
کان میں موجود زخم کے خاتمے کے لیے نیم کے پتوں کا پانی 3 ماشا، شہد خالص 3 ماشا دونوں کو ملا کر اور نیم گرم کر کے کان میں چند قطرے ڈالیں، چند روز میں زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ یاد رکھیں دوستو کہ کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔